بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي يجاب وذكر منها والتارك لسنتي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 لوگ ایسے ہیں جن پر میں نے بھی لعنت کی، اللہ نے لعنت کی، اور ہر مقبول دعا والے نبی نے لعنت کی۔ جن میں سے ایک شخص وہ ہے جو میری سنت کو چھوڑنے والا ہے۔ سنت سے مراد یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو مختلف جگہوں میں موقع محل کے اعتبار سے اس کا معنی مختلف ہو جاتا ہے۔ کسی اعتبار سے پورے دین کو بھی سنت کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ جتنا بھی دین ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے واسطے اور راستے سے ہمیں ملا ہے، تو آپ کے قول، فعل، عمل یا تائید کو سنت کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے پورا دین ہی سنت ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اگر سنت کے مطابق ہو جائے تو اللہ تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تو اس میں بھی سنت سے مراد صرف خاص سنتیں ہی نہیں ہیں بلکہ پورا دین اس میں داخل ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس نیت سے آئیں کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے میں بھی لے جا رہا ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو یہ سوچیں کہ جیسے حضور تلاوت کیا کرتے تھے میں بھی کر رہا ہوں۔ ذکر کریں تو اس میں بھی یہ نیت، گھر میں جائیں دعا پڑھیں، جتنے بھی کام دین کے مطابق، شریعت کے مطابق جائز کام ہیں وہ اسی ارادے اور اسی ذہن کے ساتھ انسان کرے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیے تھے تو میں بھی کر رہا ہوں۔ تو ایک سنت کا مصداق اور مطلب تو یہ ہے۔ اور دوسرا جو زیادہ معروف معنی ہے سنت کا وہ ہے، جو یہاں مراد بھی ہے، وہ ہے قرآن پاک کے بعد اس کی تشریح، تفسیر، توضیح اور مزید وضاحت جس میں آئی ہے وہ ہے سنت، یعنی حدیث۔ تو اس میں سے کچھ حدیثیں تو وہ ہوتی ہیں جن میں کوئی واقعہ بیان ہوا، اور کچھ حدیثیں وہ ہوتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اور دین کی کسی وضاحت پر مشتمل ہے۔ تو یہ سنت اس کو کہتے ہیں۔ یہ دین کے بنیادی 2 ماخذ ہیں، ایک قرآن ہے، ایک سنت ہے۔ تو اس معنی میں حدیث بھی اس میں داخل ہے۔ تو جو بندہ سنت کو چھوڑتا ہے تو وہ گویا کہ دین کے ایک بنیادی بڑے حصے کو چھوڑتا ہے، اور دین جب ایک بڑا حصہ اس کو چھوڑ دیا تو یوں سمجھیے کہ دین جو ہے وہ 2 پروں پر چلے گا۔ دین پر انسان ایک پر قرآن پاک ہے اور ایک پر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان میں سے اگر ایک نہیں ہوگا تو وہ دین برائے نام ہوگا، کام کا دین نہیں ہوگا۔ اور اس شخص پر جو ہے کہ جو دین کی اتنی اہم بات کو چھوڑ رہا ہے، اس پر لعنت کی جائے تو یہ اس کا مستحق بنتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو اتنی محنتوں کے ساتھ، اتنی قربانیوں سے آپ نے امت کو پیش کیا، امت تک پہنچایا، اور یہ آدمی اس کو نکال رہا ہے اس میں سے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ رجم ایک سزا ہے، حد ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، ہم نے رجم کیا، اور یہ رجم اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک زمانہ آئے اور ایک آدمی جو ہے وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر یہ کہے کہ ما نجد الرجم فی کتاب اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تو رجم کی سزا قرآن پاک میں نہیں نظر آ رہی۔ تو قرآن پاک میں جو چیز نہیں ہے اس کا انکار کر دیا جائے۔ فرمایا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے ایک آنے والے زمانے میں،
تو یہ انکار حدیث کا جو فتنہ ہے، یعنی کچھ لوگ وہ قرآن پاک کو اتنا نمایاں کرتے ہیں کہ اس کے پس منظر میں حدیث کا انکار چھپا ہوتا ہے، یعنی حدیث کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک قرآن پاک کے ساتھ فرامین نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل نہ کیا جائے، ورنہ تو قرآن پاک تو فرشتوں کے ذریعے سے بیت اللہ پر بھی اتارا جا سکتا تھا۔ اس قرآن پاک کو سمجھنا، اس پہ عملی مشق کروانا، آگے امت کو سمجھانا، یہ تو حدیث نے سمجھایا ہے۔ تو جو آدمی حدیث کا منکر ہے وہ دراصل قرآن پاک کا ہی منکر ہے، وہ دین کا کوئی مکمل اور واضح تصور نہیں رکھتا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے ایک اس زمانے میں ایک فرقہ تھا خوارج کا، جو صحابہ سے، جمہور امت سے علیحدہ ہو گیا تھا، تو اس میں آپ نے کسی کو بھیجا ان کے ساتھ جاؤ، ان کو سمجھاؤ، گفت و شنید کرو۔ تو خوارج کا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ وہ حدیث کو نہیں مانتے تھے، وہ صرف قرآن کہتے تھے۔ تو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ نے ان سے فرمایا کہ ان سے اگر بات کرو تو قرآن پہ نہ کرنا، ان سے حدیث اور سنت رسول پر بات کرنا، اس لیے کہ فإن القرآن ذو وجوہ، قرآن تو ایسا ہے کہ اس میں چونکہ اجمال ہے، بہت تفصیل سے بعض چیزیں اس میں نہیں آئی ہیں، تو لہذا اس میں 2 3 4 5 مطلب بھی ایک آیت کے ہو سکتے ہیں۔ اب ان میں سے کون سا مطلب درست ہے اور صحیح ہے، اس کی تعیین سنت کرے گی، یہ تعیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، تو وہی مطلب اللہ کا برحق ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور امت کو آگے سمجھا دیا۔ تو اس لیے قرآن پاک کا فہم اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک آدمی اس کے ساتھ حدیث کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہ کر لے۔ تو اس لحاظ سے سنت کی اہمیت جو ہے بہت بنیادی ہے، اور جو آدمی اس کو چھوڑتا ہے تو وہ دین کے ایک بہت بڑے حصے سے دستبردار ہوتا ہے، اور بس وہ نام کا دیندار رہے گا، مسلمان رہے گا، لیکن حقیقت میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔